الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ آخری دین ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. دین کی مثال ایک لباس کی ہے. لباس بچہ بھی پہنتا ہے، بالکل پیدا ہونے والا بچہ بھی پہنتا ہے، اور جب بچہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی لباس پہنتا ہے. جب بچہ تعلیمی ادارے میں جاتا ہے اس وقت بھی لباس پہنتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے اس وقت بھی وہ لباس پہنتا ہے، پھر بڑی عمر میں جا کے بھی ایک لباس پہنتا ہے. لیکن لباس کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. تو دین لباس کی طرح ہے، جیسے انسان کے لباس کی مقدار اور نوعیت اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، تو ایسے ہی انسانیت کی بھی ایک عمر ہے. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو اس وقت انسانیت کی اس روئے زمین پہ پیدائش تھی. جب انہوں نے شجرہ کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو حق تعالی شانہ نے ایک تو حکم دیا کہ یہاں سے نکلو، اور دوسرا یہ ہے کہ جنت کا جو لباس ہے وہ اتار کے یہیں جنت میں رکھ دو. تو حق تعالی شانہ نے وہ لباس واپس لے لیا ان سے. تو کیا آدم علیہ السلام ننگ دھڑنگ زمین پہ اتر آئے تھے جیسے جانور ہوتے ہیں؟ نہیں. فرمایا فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ وہ اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگ گئے تھے. لباس نہیں تھا لیکن اپنے ننگیز کو انہوں نے اس وقت بھی ڈھانکا ہے، اور ڈھانک کے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. اور اللہ کے نبی سے زیادہ مہذب کوئی نہیں ہوتا. تو یوں کہیے کہ روئے زمین پہ جو سب سے پہلے انسان آئے ہیں وہ مہذب ترین انسان آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لباس بدلتا رہتا ہے، تو انسانیت کی تاریخ دین بھی ایک لباس ہے. آدم علیہ السلام آئے تھے تو دین کے حکام مختصر تھے. پھر نوح علیہ السلام آئے، لباس اور احکام آ گئے. پھر اور پیغمبر آتے رہے اور احکام آ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تو فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو واضح کر کے اس کے اندر بیان کیا گیا تھا. اب وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آنے لگ جائے،
پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل لے کے آئے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آئے، لیکن سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہاں کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی میں یہ نہیں فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے، مدنی زندگی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، کیونکہ دین کے احکام مسلسل نازل ہو رہے تھے، ہوتے جا رہے تھے اور احکام میں تبدیلی بھی آ رہی تھی، کمی بیشی ہوتی رہی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. ہجرت کے بعد آپ نے ایک حج کیا. عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے. نہیں، ایک حج نہیں کیا، ہجرت کے بعد ایک حج کیا. ہجرت سے پہلے آپ شاید کسی سال بھی ناگانا کرتے ہو حج کا. اور یہ 13 سال جو مکے کی زندگی ہے تبلیغ کی، 13 سال نہیں بلکہ 10 سال سے کوئی شبر بنتی ہے، کیونکہ کچھ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اور درمیان میں نہیں وحی نازل ہوئی ہے، اس کے درمیان فترت کا زمانہ آیا ہے. تو پہلے وحی جو نازل ہوئی ہے اس وحی کے وقت ابھی حکم نہیں ہوا کہ آگے بھی تبلیغ کرو. پھر دوسری وحی نازل ہوئی تو اس میں حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو 10 سال سے زیادہ عرصہ تبلیغ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے اندر گزرا ہے. تو آپ ہر سال مینا میں جب حجاج وہاں 2-3 دن ٹھہرتے ہیں مینا میں، تو وہاں باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے. وہیں مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی باتیں سنی. اور یہ مدینہ والے جو تھے یہ اہل کتاب نہیں تھے جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن مدینہ میں یہودی رہتے تھے. یہودیوں سے سنی ہوئی تھی انہوں نے باتیں کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی بات نبی ہیں جو یہودی ہمیں بتایا کرتے تھے. اور چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے اور 2 سال بیعت ہوئے. اور اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں. تو حضرت میں حج فرماتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد آپ نے ایک حج کیا، حجۃ الوداع. اور یہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے نا حج، 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو 9 ذی الحجہ، اس کے بعد پھر آپ حج سے 14 ذی الحجہ کو یہاں سے واپس ہوئے ہیں اور ذی الحجہ کے آخر میں مدینہ پہنچے ہیں. پھر محرم آیا ہے، گزر گیا. پھر سفر کا مہینہ آیا. تو سفر کے آخری عشرے میں آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، مرض الوفات. اور وہ مرض چلتی رہی 2 ہفتے کے قریب آپ کی مرض چلتی رہی. اور ربیع الاول کے پہلے عشرے کے آخر میں یا دوسرے عشرے کے شروع میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کا وصال ہوا ہے. تو یہ اگر زندگی کا یہ حج بھی آخری تھا اور زندگی بھی آخر تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج پہ فرما بھی دیا تھا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے دیکھ لو، اور شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھے نہ دیکھو. بتا بھی دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کی زندگی میں ہی لوگ اس کو حجۃ الوداع کرنے لگ گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج. تو وہاں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین مکمل ہو گیا اور یہ دین قیامت تک محفوظ بھی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. اس دین کی حفاظت کا حفاظت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ براہ راست اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے لیا. اور صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے یہ اگر معتبر ہے، صحابہ کی شخصیات اگر معتبر ہیں تو پھر ہمارا سارا دین معتبر ہے. اور اگر صحابہ کی شخصیات معتبر نہیں تو پھر ہمارا یہ دین بھی معتبر نہیں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کا بڑا مضمون جو ہے وہ توحید ہے.
پورا قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو توحید کے مضامین سب سے زیادہ ملیں گے۔ دوسرا مضمون ہے آخرت کا اور معاد کا۔ چنانچہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو توحید کے ساتھ جو دوسرا بڑا مضمون آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے۔ تو کہیں امکان بعث کو بیان کیا، کہیں وقوع بعث کو بیان فرمایا، کہیں قرآن پاک کی آیات میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور کہیں بتایا گیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کے حالات یہ ہوں گے۔ تیسرا مضمون جو ہے وہ رسالت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کھول کے بیان فرمایا گیا۔ اور چوتھا مضمون علماء صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں صحابہ کی شان کو بیان فرمایا، اور دین کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد تقوی ہے اور اخلاص ہے، اور باقی دین پہ عمل جو ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ بنیادی اینٹیں ہیں، ایمان ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے، یہ دین کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور باقی سارا کا سارا دین جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور ایمان کو پہچانا نہیں جا سکتا، کسی کے ایمان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ مال تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ انصاف کریں۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا روئے زمین پہ؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن مار دیں۔ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا؟ فرمایا بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں دل چیر کے دیکھا کروں کہ اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کو فرمایا کہ اللہ شققت عن قلبی، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ایمان دل میں ہوتا ہے، صحابہ کا ایمان، اور صحابہ کا ایمان پہلے پارے کے آخر میں بیان فرمایا ہے، اور آخری جو دو رکوع ہیں یہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تو ان کے ایمان کا اور ان کے دین کا تذکرہ ہے۔ تو 1.5 رکوع تو ان کے بارے میں ان کے لیے ہے، اور اس کے آگے پھر حق تعالی شانہ نے صحابہ کو بتایا کہ اے صحابہ تم اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ سے کرو۔ کس طریقے سے کرو؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تو صحابہ نے اسی طریقے سے ایمان کا اظہار کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں سے اور آنے والی انسانیت سے یہ فرمایا کہ یہ ہے ایمان، صحابہ کا ایمان۔ تو ان کو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے ابراہیم کا تذکرہ، اسماعیل کا تذکرہ، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر آگے صحابہ کے ایمان کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جن کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا نہیں ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ
نہیں ہوں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں فرمایا صحابہ تو حضور کے دیوانے تھے نا. اللہ کہتے تھے صحابہ جیسا ایمان لے، اور منافق کہتے تھے یہ پاگل لوگ ہیں، پاگلوں جیسا ایمان لے ہیں. اللہ نے فرمایا جو ان کو پاگل کہتے ہیں وہ خود پاگل ہیں. اب صحابہ کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بہت تھے. فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا. ہمیں آج صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر نقش قدم پہ ہیں، ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ دل کے اندر ہیں. ایمان ہے، تقوی ہے. تقوی کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تیسری چیز ہوتی ہے اخلاص. ان کا اخلاص کتنا اونچا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ بیان فرمایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں بے شمار ہیں، آپ کے معجزات بے شمار ہیں. حضرت ثانوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حد اور عد سے فائق ہے، گنتی سے اور کسی حد بندی سے آگے نکلے ہوئے ہیں، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہو سکتی. حد اور عد ان دونوں سے فائق ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. لیکن آپ کی نبوت کی دلیلیں دو عظیم دلیلیں ہیں. ایک قرآن پاک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. دوسرا صحابہ اکرام کی زندگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. تو یہ تو قرآن کی روشنی میں تھوڑی سی میں نے بات کی ہے، زیادہ نہیں کر سکا میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.